صدر کے علاقے کالا باڑی میں دھماکہ، 6 افراد زخمی، پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، امدادی ٹیمیں پہنچ گئیں، زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر، 2 خواتین بھی شامل، ریسکیو حکام کے مطابق دھماکہ گاڑی کے قریب ہوا۔ کراچی میں صبح سویرے افسوسناک واقعہ، اورنگی ٹاؤن میں قطر ہسپتال کے قریب سکول وین میں آگ لگ گئی، متعدد بچے جھلس کر زخمی، ایدھی ایمبولنس کے ذریعے ہسپتال اور بند سینٹر منتقل۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں پاکستان مخالف نعرے اور میڈیا ہاؤسز پر حملے کا کیس، عامر خان، فاروق ستار، قمر منصور، شاہد پاشا سمیت دیگر پیش۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر میجسٹریٹ کو بیان کے لیے طلب کر لیا، سماعت 26 جنوری تک ملتوی۔ فاروق ستار کہتے ہیں علی رضا عابدی قتل کیس میں تعاون کے لیے بلایا گیا، ان کو پتا تھا کہ علی رضا عابدی میرے قریب تھا، مجھے کہا گیا آپ کو شک کس پر ہے بتایا جائے، خدمت خلق فاؤنڈیشن کی تمام جائیداد ضبط کرنے سے متعلق کچھ لوگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف کے آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات کی درخواست منظور، احتساب عدالت نے شہباز شریف سے جیل میں نیب کو تفتیش کرنے کی اجازت دے دی، ذرائع کے مطابق شہباز شریف کے اثاثوں کی تفصیلات بھی نیب نے حاصل کر لی۔ آصف علی زرداری کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت، کہتے ہیں شہید بھٹو نے عوام کو عزت اور وقار سے جینے کا ڈھنگ سکھایا، پیپلز پارٹی قائد عوام کے ہر خواب کی تعبیر کرے گی، پیپلز پارٹی جمہوریت کو کمزور کرنے والوں کے سامنے آج بھی مضبوط رکاوٹ ہے۔ اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کا نام روشن، حارث قاسم انڈر 17 کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے، کوارٹر فائنل میں مصر کے ابراہیم کو 3-2 سے شکست دی، اس سے قبل انڈر 15 میں نور زمان سیمی فائنل میں پہنچے تھے۔ دھند اور ٹرپنگ کے باعث ٹرانسمیشن لائنز بجلی ترسیل کرنے میں ناکام، ملک میں بجلی کا شارٹ فال 2800 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا، شہروں میں 12 جبکہ دیہی علاقوں میں 14 گھنٹوں تک کی لوڈ شیڈنگ، نیپرا نے ملک میں جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے لیا، ہنگامی طور پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی ہدایت، رپورٹ طلب۔ اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے سردی بڑھ گئی، مری میں برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا، سیاح بڑی تعداد میں امڈ آئے، ملکنڈ، ہزارہ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں بارش ہوئی۔ قابو پانے کے لیے پاک بحریہ کی معاونت حاصل کر لی گئی ہے، ترجمان کے مطابق پاک بحریہ کے 2 فائر ٹینڈر دیگر اداروں کے ساتھ مل کر آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں، اداروں کی درخواست پر پی این ڈاک یارڈ اور پی این ایس کارساز سے روانہ کیے گئے ہیں، ترجمان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ نیو کراچی ٹمبر مارکیٹ میں آتش زدگی ہوئی جس پر قابو پانے کے لیے پورے شہر کے فائر ٹینڈرز یہاں پر موجود تھے، لیکن آگ کی شدت اور نوعیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آگ کافی زیادہ تھی اور اس پر آسانی سے قابو نہیں پایا جا سکا تھا، اسی وجہ سے پاک بحریہ کی معاونت اس موقع پر حاصل کی گئی ہے۔ ترجمان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پاک بحریہ کے 2 فائر ٹینڈرز دیگر اداروں کے ساتھ مل کر اس آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں، جبکہ ترجمان نے بتایا کہ اداروں کی درخواست پر پی این ڈاک یارڈ اور پی این ایس کارساز سے یہ دونوں فائر ٹینڈرز روانہ کیے گئے ہیں جو کہ جائے حادثہ پر پہنچ گئے ہیں اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اہم خبر شامل کریں گے کراچی سے، آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پاکستان کے مخالف نعرے، دہشت گردی اور میڈیا ہاؤسز پر حملے کا معاملہ، عامر خان، فاروق ستار، قمر منصور، شاہد پاشا سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے، تفتیشی افسر ہسپتال میں داخل ہے، پیش نہیں ہو سکتا، پروسیکیوٹر ساجد محبوب کی جانب سے کہا گیا، عدالت نے آئندہ سماعت پر میجسٹریٹ کو بیان کے لیے طلب کر لیا ہے، عدالت نے سماعت 26 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں پاکستان مخالف نعرے بازی، دہشت گردی اور میڈیا ہاؤس پر حملے کا معاملہ، عامر خان، فاروق ستار، قمر منصور، شاہد پاشا سمیت
समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए हैं। तफ्तीशी अफसर हस्पताल में दाखिल है, पेश नहीं हो सकता है। प्रोसिक्यूटर साजिद महबूब की जानिब से ऐसा कहा गया। अदालत ने आइंदा समात पर मजिस्ट्रेट को बयान के लिए तलब कर लिया है। अदालत ने समात 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी, दहशतगर्दी और मीडिया हाउस पर हमले के मामले में आमिर खान, फारूक सत्तार, कमर मंसूर, शाहिद पाशा समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर हस्पताल में दाखिल है, पेश नहीं हो सकता। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर साजिद महबूब की जानिब से यह बताया गया। अदालत ने आइंदा समात पर मजिस्ट्रेट को बयान देने के लिए तलब कर लिया है, जबकि समात 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। 26 जनवरी को इस केस की फिर से समात की जाएगी। 26 जनवरी तक समात को मुलतवी किया गया है। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी, दहशतगर्दी और मीडिया हाउस पर हमले के मामले पर आज समात हुई। आमिर खान, फारूक सत्तार, कमर मंसूर, शाहिद पाशा समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर हस्पताल में दाखिल है और पेश नहीं हो सकता। प्रोसिक्यूटर साजिद महबूब की जानिब से ये बात बोली गई। अदालत ने आइंदा समात पर मजिस्ट्रेट को बयान के लिए तलब कर लिया। अदालत ने समात 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। 26 जनवरी को इस केस की दोबारा से समात की जाएगी। आज की समात का आपको अहवाल बता रहे हैं कि आमिर खान, फारूक सत्तार, कमर मंसूर, शाहिद पाशा समेत दीगर मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया और प्रोसिक्यूटर साजिद महबूब की जानिब से इस मौके पर यह बताया गया कि तफ्तीशी अफसर हस्पताल में दाखिल है, वो पेश नहीं हो सकता है। अदालत ने आइंदा समात पर मजिस्ट्रेट को बयान के लिए तलब कर लिया है। अदालत ने समात 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। फारूक सत्तार के हवाले से खबर शामिल करेंगे, जिनकी जानिब से बताया गया है कि अली रजा आबदी कत्ल के लिए ताउन के लिए उनको बुलाया गया और उनको पता था कि अली रजा आबदी मेरे करीब था। फारूक सत्तार ने कहा कि मुझे कहा गया कि आपका शक किस पर है, ये बताया जाए। अली रजा आबदी के कातिलों को सजा नहीं मिली तो हम एहतजाज करेंगे। इस मौके पर फारूक सत्तार की जानिब से कहा गया। फारूक सत्तार ने कहा कि हुकूमत पर एतमाद के लिए अली रजा आबदी के कातिलों को सजा दिलवाना जरूरी है। KKF की तमाम प्रॉपर्टी जब्त करने से मुताल्लिक कुछ लोगों का हाथ हो सकता है। फारूक सत्तार की जानिब से यह भी कहा गया। अली रजा आबदी कत्ल केस में ताउन के लिए बुलाया गया। फारूक सत्तार ने बताया, उन्होंने कहा कि उनको पता था कि अली रजा आबदी मेरे ज्यादा करीब था, इसलिए मुझे पूछने के लिए बुलाया गया कि आपका शक किस पर है, आप तफ्तीश में ताउन करें। अली रजा आबदी के कातिलों को सजा नहीं मिली तो हम एहतजाज करेंगे। फारूक सत्तार की जानिब से इस मौके पर यह कहा गया। फारूक सत्तार ने यह कहा कि हुकूमत पर एतमाद के लिए अली रजा आबदी के कातिलों को सजा दिलवाना जरूरी है। KKF की तमाम प्रॉपर्टी जब्त करने से मुतालिक कुछ लोगों का हाथ हो सकता है। फारूक सत्तार की जानिब से यह भी कहा गया इस गुफ्तगू में, अली रजा आबदी जिनको उनके घर के बाहर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था, पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश के सिलसिले में ही फारूक सत्तार से ताउन तलब किया गया है, मदद तलब की गई है। और फारूक सत्तार ने इस मौके पर यह कहा कि इनको पता था कि अली रजा आबदी मेरे करीब था, इसीलिए इनकी जानिब से मुझसे पूछा जा रहा है कि आपको किस पर शक है। फारूक सत्तार ने इस मौके पर यह भी कहा कि अली रजा आबदी के कातिलों को सजा न मिली तो हम एहतजाज करेंगे। अहम खबर शामिल करेंगे लाहौर से। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ के आमदन से जायद असासों की तहकीकात की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ से जेल में नैब को तफ्तीश करने की इजाजत दे दी है। नैब ने अदालत से शहबाज शरीफ से जेल में तफ्तीश के लिए दरख्वास्त दी थी। शहबाज शरीफ के असासे ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। नैब की जानिब से कहा गया, नैब शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ तहकीकात कर रहा है। शहबाज शरीफ के असासों की तफसीलात नैब ने हासिल कर ली हैं। मौसूल रिकॉर्ड में 1997 से 2004 तक के तमाम अकाउंट्स की तफसीलात शामिल हैं। नैब ज़राए के मुताबिक नैब को 2007 से 2018 तक के अकाउंट्स और जायदाद का रिकॉर्ड भी मिल चुका है। रिकॉर्ड में शहबाज शरीफ की जाहिर करदा जायदाद, अकाउंट्स और ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों की तफसीलात शामिल हैं। नैब की जानिब से ये कहा गया। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी 28 अक्टूबर 2018 से
چل رہی ہے۔ شہباز شریف کے آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات کی درخواست منظور کی گئی ہے لاہور میں، اور احتساب عدالت نے شہباز شریف سے جیل میں نیب کو تفتیش کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ نیب کی جانب سے عدالت سے شہباز شریف سے جیل میں تفتیش کے لیے درخواست دی گئی تھی، جس کو اب منظور کر لیا گیا ہے اور نیب کو تفتیش کی اجازت دی گئی ہے۔ شہباز شریف کے اثاثے ذرائع آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے، نیب کی جانب سے الزام لگایا گیا۔ نیب نے کہا ہے کہ نیب شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف تحقیقات کر رہا ہے۔ شہباز شریف کے اثاثوں کی تفصیلات نیب نے حاصل کر لی ہیں۔ موصول ریکارڈ میں 1997 سے 2004 تک کے تمام اکاؤنٹس کی تفصیل شامل ہے۔ نیب کو 2007 سے 2018 تک کے اکاؤنٹس اور جائیداد کا ریکارڈ بھی مل چکا ہے۔ ریکارڈ میں شہباز شریف کی ظاہر کردہ جائیداد، اکاؤنٹس اور زیر استعمال گاڑیوں کی تفصیلات شامل ہیں۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ آصف علی زرداری نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کچلے ہوئے طبقات کو طاقت دی۔ شہید بھٹو نے عوام کو عزت اور وقار سے جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ پیپلز پارٹی قائد عوام کے ہر خواب کی تعبیر کرے گی، آصف علی زرداری کی جانب سے کہا گیا۔ آصف زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کو کمزور کرنے والوں کے سامنے آج بھی مضبوط رکاوٹ ہے۔ آصف علی زرداری نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کچلے ہوئے طبقات کو طاقت دی ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا، شہید بھٹو نے عوام کو عزت اور وقار سے جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ پیپلز پارٹی قائد عوام کے ہر خواب کی تعبیر کرے گی۔ پیپلز پارٹی جمہوریت کو کمزور کرنے والوں کے سامنے آج بھی مضبوط رکاوٹ ہے۔ آصف علی زرداری کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا ہے۔ آصف علی زرداری نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کچلے ہوئے طبقات کو طاقت دی ہے۔ شہید بھٹو نے عوام کو عزت اور وقار سے جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی قائد عوام کے ہر خواب کی تعبیر کرے گی۔ پیپلز پارٹی جمہوریت کو کمزور کرنے والوں کے سامنے آج بھی مضبوط رکاوٹ ہے۔ آصف علی زرداری، جن کی جانب سے ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کچلے ہوئے طبقات کو طاقت دی ہے۔ شہید بھٹو نے عوام کو عزت اور وقار سے جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔